بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میری اسی ادھیڑ بن کے دوران ویٹر کافی لے کر آ گیا۔ یہ وہ ویٹر نہیں تھا جو گزشتہ رات مجھے کمرے میں چھوڑ گیا تھا، لیکن یہ بھی صبح مجھے برے حال میں دیکھ چکا تھا، اس لیے اس وقت دیکھ کر حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا، بلکہ پہلے تو وہ مجھے اس سویٹ میں ٹھہرے ہوئے شخص کا کوئی ملاقاتی سمجھا۔ مجھے پہچان لینے کے بعد اس نے صرف خوشگوار سی حیرت کا اظہار کیا، کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ اپنے انداز و اعتبار کی وجہ سے میں ویٹروں کی نظروں میں آ رہا تھا۔ مجھے اس حد تک بھی کسی کی نظر میں آنے سے بچنا چاہیے تھا۔ گرم گرم کافی حلق سے اتری تو ذہن کی یک بستگی کچھ کم ہوئی۔ میں کسی فیصلے پر تو نہ پہنچ سکا، لیکن اپنے سویٹ سے ضرور نکل کھڑا ہوا۔ مجھے کمرے میں بیٹھے بیٹھے کچھ وحشت سی ہونے لگی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے ان خنک ہواؤں اور بند کمروں سے نکل کر سوچ بچار کرنا چاہیے۔ میں سویٹ سے نکل کر لفٹ کے انتظار میں کھڑا تھا کہ ایک کونے سے داؤد چودھری برآمد ہوا۔ وہ میرے ہوٹل کا سیکیورٹی انچارج تھا۔ اس وقت وہ غالباً غیر محسوس سے انداز میں گشت پر تھا۔ میں نے جلدی سے منہ پھیرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے مجھے پہلی نظر میں ہی پہچان لیا۔ وہ مجھے بہت اچھی طرح پہچانتا تھا۔ سر، آپ یہاں؟ وہ تیزی سے میری طرف لپکا۔ میں نے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، اور جب وہ قریب آ گیا تو نہایت نیچی آواز میں کہا، مجھے اصل نام سے مخاطب کرنے اور زیادہ مؤدب نظر آنے کی ضرورت نہیں۔ محض رسما سا ملاقاتی نظر آنے کی کوشش کرو۔ مجھے صرف خان صاحب کے نام سے مخاطب کر سکتے ہو۔ کیوں سر، خیریت تو ہے؟ وہ ذرا چونکا، پھر اس نے غیر ارادی طور پر ادھر ادھر دیکھا، جیسے اسے توقع ہو کہ ہمارا کوئی دشمن آس پاس ہی کھڑا ہو۔ ہاں، بظاہر خیریت ہی ہے، لیکن شاید کچھ اتنی خیریت بھی نہیں ہے، میں نے مبہم لہجے میں کہا۔ میں یہاں ایک عام مہمان کی حیثیت سے ٹھہرا ہوا ہوں۔ سر، اپنے ہی ہوٹل میں؟ وہ ہکلایا۔ میں نے سخت نظروں سے اسے گھورا۔ میں نے تمہیں احتیاط برتنے کی ہدایت کی تھی، لیکن تم اس ہدایت پر بالکل عمل نہیں کر رہے۔ آئی ایم سوری سر۔ اس نے جلدی سے اپنے تاثرات بدلنے کی کوشش کی۔ میں نے سر وغیرہ سے بھی پرہیز کرنے کے لیے کہا ہے، میں نے یاد دلایا۔ جی خان صاحب، وہ ہکلایا۔ پھر بھی آپ کچھ تو بتائیں، کیا چکر ہے؟ میرے لائق کوئی خدمت؟ اس کا ہاتھ غیر ارادی طور پر اپنے موزر کے دستے پر تھا۔ نہیں، خدمت وغیرہ تو کچھ نہیں ہے، بس تم یہاں میری موجودگی کو راز رکھنے کی کوشش کرنا۔ جوش میں آ کر سٹاف کو مت بتا دینا کہ چودھری صاحب یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، میں نے ہدایت کی۔ عین اسی لمحے لفٹ ہمارے سامنے آ کر رکی۔ کسی طلسمی دروازے کی طرح خاموشی سے دونوں پٹ ایک دوسرے سے جدا ہوئے، اور ایک تنہا لڑکی اس چکور کپس میں کھڑی دکھائی دی۔ ایک دبلی پتلی لمبی سی سفید فام لڑکی تھی۔ مغربی لڑکیاں خاصی ورزشیں کر کے اپنے آپ کو دبلے پن کی اس سطح پر لے جاتی ہیں جہاں سے بدنمائی کی سرحد شروع ہوتی ہے۔ وہ لڑکی ابھی اس سطح پر نہیں پہنچی تھی۔ اسے خوبصورت کہا جا سکتا تھا۔ وہ کسی نفیس مگر موٹے سے نیوی بلو کپڑے سلے ہوئے سکرٹ میں تھی، جو اس پر نہ جانے کیوں بہت جچ رہا تھا۔ اس کے بال عجیب رنگ کے تھے، چاندی اور سونے کا ملا جلا سا رنگ۔ رخساروں کی ہڈیاں کچھ زیادہ ہی ابری ہوئی تھیں۔ سب سے عجیب اس کی آنکھیں تھیں۔ پہلی نظر میں ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے اس کی آنکھوں کا کوئی رنگ ہی نہیں تھا۔ شیشے کی دو شفاف مصنوعی آنکھیں اس کے چہرے پر جڑی ہوئی تھیں، لیکن ذرا توجہ سے دیکھنے پر پتہ چلتا تھا کہ اس کی آنکھیں نہایت خوبصورت اور شفاف نیلے رنگ کی تھیں، اسیبی اور خوفناک قسم کی آنکھیں۔ فلموں میں بعض کرداروں کو ڈراؤنا بنانے کے لیے ان کی آنکھوں کچھ اسی قسم کے رنگ کی دکھائی جاتی ہیں، یا اچانک ان کی آنکھوں کا رنگ تبدیل ہوتے دکھایا جاتا ہے۔ تاہم اس لڑکی کی شخصیت کا تاثر اسیبی یا ایسا خطرناک نہیں تھا۔ اس میں بہرحال ایک خوش شکل لڑکی والی کشش موجود تھی، اور وہ لفٹ کی عقبی دیوار سے چپکی بالکل سیدھی کھڑی تھی۔ لفٹ کا دروازہ کھلتے ہی میں نے اسے ایک ٹک اپنی طرف دیکھتے پایا۔ وہ گویا بہت طویل ہو گیا۔ لڑکی پلک جھپکائے بغیر لفٹ سے باہر نکلی اور چند قدم چل کر راہداری میں دائیں طرف مڑ گئی۔ یہ لڑکی کون تھی؟ میں نے داؤد چودھری سے پوچھا۔ معلوم نہیں سر، ہوٹل کی کوئی گیسٹ ہوگی۔ وہ ذرا گڑبڑا کر بولا۔ معلوم کروں اس کے بارے میں؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں نے اسے خدا حافظ کہا اور لفٹ کے ذریعے نیچے آ گیا۔
میں کچھ دیر ہوٹل کے آس پاس قریب کے فٹ پاتھ پر ٹہلتا رہا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ریڈ ڈاٹ کے مقابلے میں میرے ساتھیوں کی جدوجہد کس مرحلے میں تھی اور وہ خود کہاں تھے، لیکن مجھے یہ اندیشہ ضرور تھا کہ شاید ریڈ ڈاٹ اب بھی کراچی اور لاہور میں ان تمام ٹھکانوں کی نگرانی کر رہی ہو جن سے میرا تعلق تھا۔ نگرانی کرنے کا بھی ان کا اپنا ہی انداز تھا، عجیب و غریب اور ناقابل یقین سے وسائل ان کے پاس موجود تھے۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ کہاں سے کوئی غیبی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہو۔ میں ذرا یہی جائزہ لینے کے لیے ہوٹل سے نکلا تھا کہ گرد و پیش کے بارے میں میرے محسوسات کیا کہتے ہیں۔ میں ٹہلتا ہوا خاصی دور تک چلا گیا اور چند منٹ بعد لوٹ آیا۔ مجھے کسی گڑبڑ کا احساس نہیں ہوا، میری حسیات میں کوئی ہلچل نہیں ہوئی، تاہم ذہن کے کسی تاریک گوشے میں اضطراب کی نہایت خفیف سی لہر کروٹیں لے رہی تھی۔ شاید اس کی وجہ حلیے کی اچانک تبدیلی تھی۔ میں اندرون ملک کے جن دور افتادہ علاقوں میں وقت گزار کر آ رہا تھا وہاں کم از کم ریڈ ڈاٹ کی حد تک خطرے کا احساس نہیں رہا تھا۔ وہاں خطرات کی نوعیت بدل گئی تھی۔ وہاں مجھے جن خطرات کا سامنا کرنا پڑا تھا وہ مجھے زیادہ اہم محسوس نہیں ہوئے تھے، لیکن ریڈ ڈاٹ کی بات کچھ اور تھی۔ کچھ دیر بعد میں ہوٹل واپس آ گیا، گو کہ مجھے کسی گڑبڑ کا کوئی احساس نہیں ہوا تھا۔ اس کے باوجود میں نے اپنے ایک خاص ٹھکانوں پر جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ میں ہوٹل کے کافی بار میں جا بیٹھا، کافی میں پی چکا تھا، اب طبیعت میں سستی اور ملال نہیں تھا۔ وقت گزاری کے لیے میں نے جوس کا آرڈر دیا، تازہ اخبار کی اوٹ سے غیر محسوس طور پر ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ اچانک اخبار کے اوپر سے میری نظر انہی شفاف آنکھوں پر جا ٹکی۔ اسیبی سی آنکھوں والی وہ لڑکی ایک ٹک میری ہی طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے یاد پڑتا تھا کہ ایک لمحہ پہلے وہ اس کرسی پر موجود تھی اور چند منٹ پہلے میں نے اسے 5ویں منزل پر جاتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن خیر یہ کوئی ایسی حیرت کی بات نہیں تھی۔ عین ممکن تھا وہ ابھی آ کر بیٹھی ہو۔ میرا اس سے سامنا چند لمحوں کے لیے ہوا تھا، لیکن میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ شاید پلکیں بہت کم جھپکتی تھی۔ اب اس کی تصدیق کے لیے میں نے بھی ایک ٹک اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ میرے اس طرح دیکھنے پر عام طور پر مرد بھی نظر چرا لیتے تھے، لیکن اس نے نظر چرانا تو درکنار پلک تک نہیں جھپکی۔ اس کا انداز کچھ غیر فطری سا تھا۔ میرے رگوں پہ میں ایک سرد سی لہر دوڑ گئی۔ انتہائی بری شہرت رکھنے والے کسی خطرناک اور بد شکل بدماش کو دیکھ کر بھی میرے جسم میں کبھی اس طرح سرد لہر نہیں دوڑی تھی۔ وہ تو ایک اچھی خاصی خوبصورت لڑکی تھی، لیکن لگتا یہی تھا کہ اس میں واقعی کوئی اسیبی سی خصوصیات موجود تھیں۔ اچانک اس کے سامنے ایک ویٹر آ گیا، تب میں نے اس کی طرف سے نظریں ہٹا لینا ہی بہتر سمجھا اور اخبار کی اوٹ میں پناہ لے لی۔ اس قسم کے ہوٹلوں میں جس طبقے کی نشستوں برخاست ہوتی ہے، اس میں کسی لڑکی سے تعارف حاصل کرنا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا۔ مغربی تہذیب نے ہمارے ہاں بھی بہت سے خوبصورت اور مفید تکلفات یا حجابات ختم کر دیے ہیں۔ دولت کی فراوانی نے ہمیں انہیں جیسی سی رسوم اور حدود و قیود سے بے نیاز کر دیا ہے۔ پھر وہ لڑکی تو ایسے ہی سفید فام تھی، اس کی تہذیب و معاشرت میں تو کوئی رکاوٹ ہی نہیں تھی۔ کوئی بھی اس کی میز پر جا کر اپنا تعارف کرا سکتا تھا اور اس کے تعارف کی فرمائش کر سکتا تھا۔ میں ایسا شرمیلا بھی نہیں تھا کہ مجھے اس سلسلے میں کوئی ہچکچاہٹ ہوتی۔ اس کے باوجود میں اٹھ کر اس کی میز پر نہیں جا سکا، حالانکہ میرا دل چاہ رہا تھا مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم ہو جائے۔ چند لمحے بعد دوسرا ویٹر میرے لیے جوس لے کر آیا۔ میں نے اخبار چہرے کے سامنے سے ہٹایا تو وہ لڑکی اس نشست سے غائب تھی۔ میں نے نہایت آہستگی سے غیر محسوس سے انداز میں سر گھماتے ہوئے پورے کافی بار کا جائزہ لیا۔ وہ مجھے کہیں دکھائی نہ دی اور نہ ہی لاؤنج وغیرہ کی طرف جاتی نظر آئی۔ میرے دل میں بے عنوان سی خلش اور اضطراب کچھ بڑھ گیا، تاہم بظاہر میں سکون سے بیٹھا جوس کی چسکیاں لیتا رہا۔ وہ دن میں نے جوں توں ہوٹل میں گزارا۔ وہ لڑکی مجھے کافی بار میں نظر آنے کے بعد کہیں نظر نہیں آئی اور نہ ہی کوئی خاص واقعہ پیش آیا۔ رات کو میں سونے کے لیے لیٹا، میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں اس لڑکی کو خوابوں میں دیکھوں گا۔ میں نے خواب میں دیکھا وہ نکیلی ایڑی والے سینڈل پہنے میرے سینے پر کھڑی تھی اور اس کا وزن شاید کسی پہاڑ کے برابر تھا۔ وہ گویا گوشت پوست کی لڑکی نہیں، کسی انتہائی وزنی دھات سے بنا ہوا کوئی ٹھوس مجسمہ تھا۔ میری سانس سینے میں رکی جا رہی تھی۔ مجھے حیرت تھی کہ اس کے سینڈلوں کی نکیلی ایڑیاں میرے سینے میں کیوں نہیں اتر گئی تھیں۔
وہ ذرا سر جھکائے میری آنکھوں میں جھانک رہی تھی اور مجھے یوں لگ رہا تھا گویا وہ ہزاروں فٹ کی بلندی سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، اس کے باوجود اس کی شکل نہ جانے کیوں بہت خوفناک لگ رہی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ میرے چہرے کی طرف پھیلائے ہوئے تھے، مخروطی انگلیوں والے یہ ہاتھ اس وقت نہ جانے کیوں عقاب کے پنجوں کی طرح بدصورت دکھائی دے رہے تھے اور ناخنوں کے سروں سے دودھیا دھواں بال کھاتا فضا میں بلند ہو رہا تھا۔ اچانک لڑکی نے کرخت اور ڈراؤنی آواز میں ایک طویل کہکہا لگایا جس سے مجھے اپنے کانوں کے پردے پھٹتے محسوس ہوئے۔ بالکل کسی ہارر فلم کا سا منظر تھا۔ اس کہکہے کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ خواب میں بھی انسان کو یہ احساس تو نہیں ہوتا کہ وہ خواب دیکھ رہا ہے، مجھے بھی یہ احساس نہیں تھا، لیکن آنکھیں کھلنے کے بعد بھی میرا یہ احساس برقرار رہا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن سینے پر وہی لڑکی نظر آ رہی جس کا وزن پہاڑ کے برابر محسوس ہو رہا تھا۔ گویا خواب کا تسلسل ابھی قائم تھا۔ میں نے اپنی تمام تر توانائی مجتمع کر کے ہلنے کی کوشش کی۔ جو ہی میں ذرا سا ہلنے میں کامیاب ہوا، خواب کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ لڑکی یکدم غائب ہو گئی اور میں ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ میں نے ملگجے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھا۔ کمرے میں میرے سوا کوئی نہیں تھا، لیکن دوسرے لمحے مجھے ایک عجیب سی بو کا احساس ہوا۔ مجھے فوراً ہی اندازہ ہو گیا کہ کمرے میں کوئی گیس بھر رہی تھی اور اسی کی وجہ سے میرے حواس پر دھندلاہٹ سی چھانے لگی تھی۔ اس اعتبار سے وہ ڈراؤنا خواب میرے حق میں بہت اچھا ثابت ہوا تھا کہ اس کی وجہ سے میں اٹھ کر بیٹھ گیا تھا، ورنہ شاید میں سوتا ہی رہ جاتا اور میری عارضی نیند ابدی نیند میں تبدیل ہو جاتی۔ میں نے فوراً سانس روک لی۔ میں اسی روز بازار سے چھوٹا سا ایک نیا سفری بیگ لایا تھا، میں نے اسے بھی وہیں چھوڑ دیا۔ اپنی بچی ہوئی رقم البتہ اندرونی جیب میں ڈال لی۔ میں شب خوابی کا کوئی لباس اپنے شاپنگ کے دوران خرید کر نہیں لایا تھا اور خطرے کے لاشعوری سے احساس کے تحت پینٹ شرٹ میں ہی سویا تھا۔ سانس روکنے کے بارے میں مجھے کوئی تشویش نہیں تھی۔ یوگا کی مشقیں میرے بہت کام آتی تھیں۔ میں بہت دیر تک سانس روک سکتا تھا۔ عین ممکن تھا کہ مجھے دوبارہ اس کمرے میں آنے کا موقع نہ ملتا، اس لیے میں ذرا اطمینان سے اس پر الوداعی نظر ڈال کر دروازے کی طرف بڑھا۔ اس وقت میرے ذہن پر نیند کا خمار اور گیس کے اثرات کافی حد تک کم ہو چکے تھے۔ میں اپنے آپ کو چکنا محسوس کر رہا تھا۔ جب دروازے پر پہنچ کر میں نے ناپ گھما کر دروازہ کھولنا چاہا تو میرا اطمینان رخصت ہو گیا۔ ناپ بالکل جام تھی اور ذرا بھی نہیں گھوم رہی تھی۔ دروازہ نیچے سے تقریباً ایئر ٹائٹ تھا، شاید چابی کے سوراخ کے ذریعے ہی کمرے میں گیس بھری گئی تھی اور پھر اس میں کوئی خاص سیال انڈیل کر اسے جام کر دیا گیا تھا۔ گویا میرے لیے ایک کشادہ آراستہ پیراستہ آرام دہ قبر تیار کر دی گئی تھی۔ اٹیچ باتھ اور وال ٹو وال کارپٹ والی قبر۔ اس قسم کی کسی کوشش کا مطلب یہی تھا کہ ریڈ ڈاٹ ابھی تک کراچی میں بھی میری تلاش کے سلسلے میں سرگرم تھی اور یہاں پہنچتے ہی مجھے ان کی نظر میں آنے میں زیادہ دیر نہیں لگی تھی۔ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ لاہور میں شاید صورتحال اس سے زیادہ خراب ہو۔ میرے لیے یہی تشویش کچھ کم نہیں تھی کہ ریڈ ڈاٹ کا مسئلہ ابھی جوں کا توں برقرار تھا، لیکن فی الحال کمرے سے نکلنے کا مسئلہ اس سے بھی زیادہ تشویشناک تھا۔ میں نے کافی پیچھے ہٹ کر دوڑ کر دروازے پر کندھے سے ٹکر رسید کی۔ ہلکی سی دمک کے ساتھ کمرے کے دیوار تک لرز گئی، لیکن دروازہ جوں کا توں قائم رہا۔ دروازہ ٹھوس اور مضبوط تھا، لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ تھی کہ وہ اندر کی طرف کھلتا تھا۔ اگر میں اس پر باہر سے ٹکر رسید کرتا تو صرف تالا ہی رکاوٹ ہوتا، لیکن اب تالے کے ساتھ ساتھ پوری چوکھٹ بھی رکاوٹ تھی، کیونکہ باہر کی طرف دروازہ اس میں پھنستا تھا۔ دوسری ٹکر کے بعد ہی میں نے محسوس کر لیا کہ یہ صرف اپنے آپ کو تھکانے والی بات تھی اور اس کوشش میں میرے لیے سانس روکنا بہت مشکل ہوا جا رہا تھا۔ میں نے فون پر کسی سے رابطہ کر کے مدد حاصل کرنا چاہی، لیکن فون ڈیڈ پڑا تھا۔ یہ میرے لیے اور حیرت کی بات تھی، کیونکہ ہوٹل کے کمروں میں استعمال ہونے والے فون کی تاریں باہر تو نظر نہیں آتی جنہیں کاٹ دیا جائے۔ اب میرے جسم سے ٹھنڈا ٹھنڈا پسینہ پھوٹ پڑا۔ مجھے موت سے خوف نہیں آتا تھا، بے بسی میرے لیے موت سے زیادہ خوفناک تھی۔ میں نے کسی کارآمد چیز کی تلاش میں کمرے میں چاروں طرف نظر دوڑائی، میرے مطلب کی کوئی چیز کہیں نظر نہیں آئی۔ میں ابھی تک اپنی سانس روکنے میں کامیاب تھا، لیکن آخر کب تک میرا ساتھ دے سکتی تھی؟ میں نے ایک موہوم سی امید کے سہارے باتھ روم کا دروازہ
کھول کر وحشت زدہ نظر میں ادھر ادھر دیکھا، ایک کیبنٹ، اوپر سے مجھے ایک نکیلی سی چیز جھانکتی نظر آئی۔ میں نے جلدی سے اوپر ہاتھ مارا اور وہ چیز میرے ہاتھ میں آ گئی۔ اگر میں نے سانس روک رکھی ہوتی تو شاید اس وقت میں اطمینان کی گہری سانس لیے بغیر نہ رہ سکتا۔ وہ چیز گویا کسی دستے غیبی نے خاص طور پر میرے لیے وہاں رکھی تھی۔ بظاہر وہ ایک حقیر سی چیز تھی، عام حالات میں ہمیں اس کی اہمیت کا قطعاً اندازہ نہیں ہو سکتا، اس کے بارے میں کسی کے محسوسات کم از کم ویسے نہیں ہو سکتے جیسے اس وقت میرے تھے۔ وہ ذرا بڑے سائز کا ایک پرانا سا اسکرو ڈرائیور تھا جس کا دستہ تھوڑا سا ٹوٹا ہوا تھا۔ باتھ روم کی فینسی لائٹس بالکل نئی نظر آ رہی تھیں، شاید حال ہی میں تبدیلی کی گئی تھی اور کوئی الیکٹریشین وہ اسکرو ڈرائیو وہاں بھول گیا تھا یا بیکار سمجھ کر جان بوجھ کر چھوڑ گیا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہاں اس کی موجودگی کا منظر کچھ اور رہا ہو۔ بہرحال مجھے اس سے غرض نہیں تھی، میرے لیے تو اس کا میسر آ جانا ہی کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ میں لپک کر دروازے تک پہنچا۔ باہر کی طرف سے تالے کی ساخت میں مضبوطی کا زیادہ بندوبست کیا ہوگا، لیکن اندر کی طرف فولاد کی صرف ایک پلیٹ تھی۔ اس کے چاروں طرف کے پیچ کھولنے میں مجھے کچھ دقت پیش آئی، لیکن پھر بھی شاید میں نے اسے کم سے کم وقت میں کھولنے کا ایک ریکارڈ قائم کیا۔ اس کے نیچے لکڑی کا ایک مختصر سا ٹکڑا تھا جو تالے کی زبان یا لیچ کو روکے ہوئے تھا۔ میں نے اسکرو ڈرائیو ہی کے ذریعے اسے توڑ ڈالا۔ اسکرو ڈرائیو اس میں پھنسا کر ایک جھٹکا دینا ہی کافی ثابت ہوا۔ کر کی ہلکی سی آواز کے ساتھ مسئلہ حل ہو گیا۔ اب میں دروازہ کھول سکتا تھا، لیکن میں نے اسے کھولنے میں جلدی نہیں کی۔ میں ابھی کچھ دیر اور سانس روک سکتا تھا۔ میں نے کافی دیر مزید انتظار کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں چاہتا تھا کہ باہر کوئی موجود ہو تو اسے یہ تاثر ملے کہ بالآخر میری جدوجہد دم توڑ چکی تھی اور گیس مجھ پر اثر کر چکی تھی۔ میں یہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ اس دوران کوئی کمرے میں داخل ہونے کی کوشش تو نہیں کرتا۔ میں دروازے کے عقب میں مزید 2-2.5 منٹ دیوار سے چپکا کھڑا رہا، لیکن کسی نے کمرے میں داخل ہونے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی باہر کوئی آواز سنائی دی۔ سکوت کے وہ لمحات اعصاب شکن تھے۔ آخر کار میں نے نہایت آہستگی سے دروازہ صرف اتنا کھولا کہ ناک باہر نکال سکوں۔ میرے پھیپھڑوں میں اب سانس کو مزید روکنے کی طاقت نہیں رہی تھی۔ میں نے نہایت آہستگی سے اپنے پھیپھڑوں میں مقید ہوا یا کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج کی۔ اس وقت آہستگی سے اس ہوا کو خارج کرنا بھی ایک صبر آزما کام تھا۔ پھیپھڑے گویا پھٹ پڑنے کو تھے، لیکن میں نے اپنی سانس آمد و رفت کی آواز پیدا نہ ہونے دی۔ جب تک میری ناک دروازے اور چوکھٹ کے درمیان رہی تب تک خیریت رہی۔ جو ہی میں نے گردن باہر نکالی، شک کی ایک ہلکی سی آواز سنائی دی۔ میں کچھ دیر سے پہلے ہی اضطراری طور پر گردن نیچے کر چکا تھا۔ یہ حرکت میرے کام آ گئی۔ کوئی چیز میرے بالوں کو چھوتی ہوئی گزری، لیکن وہ گولی یقیناً نہیں تھی اور نہ ہی شک کی وہ آواز سائلنسر والے کسی پسٹل وغیرہ کی تھی۔ میں نے چھوٹے چاقو کے پھل جیسی کسی چیز کی جھلک دیکھی جو دروازے کی چوکھٹ میں پیوست ہو چکی تھی، لیکن میں صحیح طور پر نہیں دیکھ سکا کہ وہ کیا چیز تھی، کیونکہ اس وقت میں کمرے سے نکل چکا تھا۔ میں دیکھ چکا تھا کہ دروازے کے دائیں بائیں دونوں طرف 2 افراد دیوار سے چپکے ہوئے تھے۔ اگر میں ان سے بچ کر لفٹ کی طرف بھاگنے کی کوشش کرتا تو ان دونوں کے پاس جو بھی ہتھیار موجود تھے وہ انہیں استعمال کر سکتے تھے۔ ان سے الجھنے میں بھی جان کا خطرہ تھا، لیکن اس طرح بھاگنے میں زیادہ خطرہ تھا۔ اس لیے دروازے سے نکلتے ہی میں لفٹ کی طرف بھاگنے کی بجائے دائیں طرف والے شخص کی طرف لپکا۔ میں اس وقت اتنی تیزی میں تھا کہ چیزیں مجھے بالکل اسی طرح دکھائی دے رہی تھیں جیسے چلتی ٹرین سے دکھائی دیتی ہیں۔ مجھے وہ شخص سیاہ پوش دکھائی دیا تھا۔ بعد میں اندازہ ہوا کہ وہ گہرے رنگ کے سوٹ میں تھا اور سیاہ فام تھا۔ اس کے ہاتھ میں طرح بڑے پسٹل سے مشابہ کوئی چیز تھی جس کی نال عام پسٹل سے کہیں زیادہ موٹی تھی۔ اس نے یقیناً اسی چیز سے مجھ پر فائر کیا تھا اور اس سے جو کچھ بھی نکلا تھا وہ یقیناً میری کھوپڑی سے اسی طرح گزر جاتا جیسے مکھن سے بلیڈ، کیونکہ میں نے اسے لکڑی کی چوکھٹ میں اسی طرح پیوست ہو کر غائب ہوتے دیکھا تھا۔
اس ہتھیار کی ایک بڑی خوبی تو یہی تھی کہ اس سے ہلکی سی شک کے علاوہ کوئی آواز پیدا نہیں ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ دوسرا فائر کر پاتا میری ٹھوکر اس کے ہاتھ پر پڑی۔ وہ چیز اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر کہیں جا گری۔ میں چونکہ اس کے بالکل پاس پہنچ چکا تھا اس لیے دوسرا شخص فائر کرنے سے باز رہا۔ ویسے مجھے اس وقت تک صحیح طور پر معلوم بھی نہیں تھا کہ اس کے پاس کوئی ہتھیار وغیرہ موجود تھا یا نہیں۔ سیاہ فام نے پسٹل نما چیز ہاتھ سے نکل جانے کے فوراً بعد ایک طرف کو ہٹتے ہوئے جیب میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اسے اس کا موقع نہیں دیا۔ میں نے اس کی گردن پر کراٹے کا ہاتھ رسید کیا اور فوراً اس کی اوٹ میں ہونے کی کوشش کی تاکہ اس کے ساتھی کے حملے سے سامنے اسے ہی ڈال بنا سکوں، لیکن جو ہی میں اسے اپنے سامنے لاتے ہوئے تیزی سے گھوما تو میں حیرت سے گرتے گرتے بچا۔ اس کا دوسرا ساتھی غائب ہو چکا تھا۔